خواتین حضرات السلام علیکم. میرا نام ناظم الدین ناظم، میرے پروگرام کا نام میرے شہر کے لوگ. آج کے پروگرام میں میرے مہمان ایک ایسے صاحب ہیں جو عالم نہیں ہیں لیکن دین کے ایک بہت اچھے طالب علم ہیں. ہم وقت طلب علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. انہوں نے جن اساتذہ کی صحبت سے فیض اٹھایا ان سے آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں. یہ اپنی گفتگو میں ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے. قرآنک اسٹڈی سرکل آف کینیڈا کے یہ بہت فعال رکن ہیں. اپنے سرکل میں یہ پیر صاحب کہلاتے ہیں. یہ پیر انوار قریشی ہیں. میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم انوار بھائی. وعلیکم السلام ناظم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور خصوصاً کینیڈا ون ٹی وی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. بس رمضان تھا، رمضان کی مناسبت سے ہم نے کہا کہ کچھ دین کی بات کی جائے، اور وہ ماحول جو آپ نے دیکھا ہے یہاں پر آنے کے بعد، آپ کیونکہ بہت طویل عرصے سے یہاں پر موجود ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کتنا عرصہ ہوا یہاں پر کینیڈا آئے ہوئے؟ میں یہ دیکھیے کہ اگست 1573 میری یہاں آمد ہوئی، اور یہ اگست کا مہینہ میری سمجھ لیں کہ پورے میرے خاندان کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا. اگست میں ہی میری شادی ہوئی. اچھا. اگست میں ہی میرے بیٹے بھی پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. اور اگست میں ہی میں یہاں آیا. اگست کا مہینہ اب ٹھیک ہے، دیکھیں کہ 14 اگست میں پاکستان بھی بنا. ہاں 14 اگست پاکستان بنا، اور بہت ساری چیزیں اس سے وہ ہیں. تو آپ یہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ تقریباً 45-46 سال سے یہاں پر 73 سے آپ کاؤنٹ کر لیں، تقریباً 45-46 سال جو بھی بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہاں آئے ہوں گے انوار بھائی، تو اس وقت جو آج مطلب میں خود مجھے 20 سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، بڑا فرق محسوس کرتا ہوں میرے 1998 سے اب تک میں. تو آپ کو تو اور بھی زیادہ محسوس ہوتا ہوگا. کیا ماحول تھا اس وقت؟ اس وقت آپ یہ دیکھیے کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی حلال کی دکان نہیں تھی. اچھا. ہم لوگ ایک جوئش مارکیٹ ہے آگستا اور سپیڈائنا، اور ہم لوگ وہاں کوشر جو دکانیں تھیں جوس کی، اسے جوئش مارکیٹ بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس مارکیٹ کو اور کینسنگٹن مارکیٹ بھی کہتے ہیں. تو اکثر ہمارے مسلمان صاحبان جو تھے وہاں پہ جا کے خود حلال کر کے وہ دیا کرتے تھے یہ فیسیلیٹی کہ آپ خود ذبح کر لیں، اور باقاعدہ جس طرح پاکستان میں مرغیاں ہوتی ہیں اسی طرح. تو وہاں سے ہم لے کے گوشت آیا کرتے تھے. تو وہاں پر وہ فیسیلیٹی موجود تھی وہاں پر؟ وہ ان کو اس زمانے میں تھی اجازت کہ وہ کر سکتے تھے. تو الحمدللہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ خال تھے اپنے پاکستانی، اور بہت کم پاکستانی ہوا کرتے تھے. جی. تو وہاں سے آپ اپنی یہ کوشر یا حلال آپ جس کو کہہ لیں وہ آپ اپنا وہ لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مساجد وغیرہ اس میں یہ دیکھیے کیا کرتے تھے آپ؟ سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے، مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے، تو یہ بوسٹڈ ایوینیو ڈنڈاس اور یہ سمجھ لیں ایک رونسس ویل اور بوسٹڈ ایوینیو، یہ سینٹرل تو نہیں ہے لیکن یہ وہاں پہ یہ جو ایک چرچ تھا وہ خریدا گیا. اچھا، وہ خرید کے اور یہ جو ہے وہ اسے مسجد بنایا گیا، اس کو کیا گیا. پہلی مسجد وہ ہے، اور اس میں اس کی لمبی ہسٹری ہے کہ کس طرح اس میں کیا کیا چینجز آئیں. اچھا. اس کی مینجمنٹ میں فائنلی اس کو اسنا نے لے لیا. فائنلی اس کو اسنا نے لے لیا تھا. اچھا، میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ رمضان میں تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو بڑا مشکل رمضان ہوتا ہوگا. بہت ہی مشکل تھا ہمیں. تو اس زمانے میں آپ کو پتا کہ فون بھی بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے. پاکستان جب فون کیا کرتے تھے، جی ہاں، تو اس $3-4 کی کال ہوتی تھی منٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ $300-400 کا منتھلی بل آیا کرتا تھا اس کا. ہاں، لانگ ڈسٹینس. وہ ہر بار یہ کہتے تھے کہ اس بار نہیں کرنی ہے فون نا لانگ ڈسٹینس، لیکن کرتے تھے. اس زمانے میں یہ $300-400 بڑی اہمیت رکھتے تھے. بالکل صحیح. تو وہ فونوں پہ ہی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کون سا مہینہ آ گیا. اور اچھا، بڑی دلچسپ بات آپ بتا رہے ہیں کہ فون کے اوپر پتہ چلتا تھا کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے. کیونکہ وہ کیلنڈر وغیرہ اس وقت تو نہیں تھے نا ہمارے پاس. یہاں کینیڈا میں کوئی ایسی رہنمائی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی ایسی.
تو الحمدللہ. لیکن چونکہ ایک وہ تھا کنیکشن پاکستان کے ساتھ, اور انگلینڈ میں میرے بڑے بھائی بھی تھے. اچھا, انگلینڈ میں تھا کہ انگلینڈ اس معاملے میں کافی آگے رہا, کیونکہ وہاں پہ تو پہلے سے آ کے آباد ہوئے لوگ نا, تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کیا چل رہا ہے, کب رمضان آیا. کیا بات ہے. تو الحمدللہ. تو اس میں چونکہ روزہ کیسے پھر کھولتے تھے, یہ تو بتا دیں آپ. پھر اس میں وہ گھر پہ ہی نہیں مطلب یہ کہ ٹائمنگ کا وہ سن سیٹ سے لیتے تھے. سن سیٹ تو یہاں پر ظاہر ہے وہ سن سیٹ جی. اور اس کا جو ہے سحری کا بھی وہی سب جو معلومات انگلینڈ سے ملتی تھیں. اچھا, اسی کو آپ آگے پیچھے کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر کے نا وہ کر لیا کرتے تھے. اچھا, لیکن پھر اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ مسجد بن گئی, پھر وہاں سے ہمیں رہنمائی ملنے لگی وہاں سے. اچھا, اس مسجد میں کیا یہ وہی ہے کہ جہاں پر سب سے پہلا اسلامی اسکول بھی قائم ہوا؟ اسلامی اسکول تو کافی بعد میں بنا نا. اچھا, اسلامی اسکول آپ سمجھتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ 80 میں میرے بیٹا جو ہے وہ سمجھ لیں 1980 میں اگست 1980 میں اس کی 15 اگست 1980, اور اس کو ہم نے عبداللہ ادریس صاحب نے یہ ہمت کر کے یہ پڑھنے کے لیے آئے, پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئے تھے سوڈان سے, ڈاکٹر عبداللہ ادریس صاحب, تو جو اس وقت اسنا کے وہ ہیڈ ہیں جو اس وقت. تو انہوں نے کسی طرح وہ امامت شروع کرائی جامع مسجد میں, تو وہ انوالو ہو گئے اس میں کافی. تو پہلے تو وہ اسکالر نہیں تھے, وہ تو آئے تھے اپنی پڑھنے کے لیے. تو آہستہ آہستہ وہ ایسے حالات بنے کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. تو اور اس میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیسمنٹ میں اپنا اسلامک اسکول کنڈر گارڈن وہ شروع کیا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں یہاں کا ماحول اتنا وہ تھا کہ ہم لوگ خصوصاً میری جو کہ آپ کو بتائیے کہ ہمارا وہ ریلیجس مذہبی گھرانہ, تو اس میں ہم لوگ کافی پریشان تھے کہ کیا ہوگا. تو اس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے, واپس پاکستان چلے جائیں گے واپس. تو اس میں یہ دیکھیے کہ الحمدللہ عبداللہ ادریس صاحب نے وہ کنڈر گارڈن جب کھولا تو ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ وہ بیسمنٹ میں ہے. تو حالانکہ کئی لوگ جو ہیں وہ اسے اپنی وہ حد تک سمجھ رہے تھے کہ بیسمنٹ میں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اچھا, آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم وہاں سے شروع کی, اسلامی اسکول سے شام کی. میرے جو بڑے بیٹے ہیں کنڈر گارڈن سے ہم نے, وہ میرے خیال 5 سال کا تھا. تو اس کے بعد اگلے سال انہوں نے عبداللہ عزیز صاحب نے باقاعدہ وہ فنڈ ریز وغیرہ کر کے ایک اسکول جو ہے پہلا اسکول اسنا کا, وہ شیرڈن وے پہ, شیرڈن کے کیا نام ہے اس کا, شیر وے, اس پہ انہوں نے یہ باقاعدہ جو اسکول تھا وہ شروع کیا, وہ خریدا جی. اچھا, تو آسانی سے محلے والے راضی ہو گئے. اس میں یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی یہ جو اسلامی فوبیا ہے نا, اس زمانے میں بھی کافی یہ تھا, یہ نہیں کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے. اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے خلاف کافی وہ ہیٹ تھی. تو پوری وہ دیکھیں کہ انہوں نے مہم چلائی اس محلے والوں نے کہ یہ مسلمان کے آ رہے ہیں یہاں پہ, یہ اسکول یہ تو اس سے تو بڑی وہ ہوگی یہاں پہ ٹیررزم وغیرہ. اس قسم کی تو نہیں تھی, لیکن بہرحال لیکن وہ بھی خائف تھا, پورا محلہ خائف تھا اس سے. اچھا, پھر تو اس کے بعد یہ دیکھیے کہ 1 سال میں ہی انہوں نے ایسا اچھا ماحول بنایا کہ نہ صرف یہ کہ میں کچھ ٹی وی والے, گلوب اینڈ میل اخبار اور ٹی وی والے باقاعدہ آئے, آ کے انہوں نے وہاں پروگرام کیے, اور محلے والے جو ہیں وہ 1 سال کے بعد چینج آ گیا. 1 سال میں امیزنگ. وہ لوگ وہ نادم ہوئے پورے محلے والے, آ کے انہوں نے اپنے تحائف لے کے آئے باقاعدہ انہوں نے, اور کہا کہ یہ تو اس سے اچھی, یہ تو بلکہ گلوبل میل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پورے کینیڈا کے لیے ایک مثال ہے کہ اسکول اس طرح ہونے چاہیے, ڈرگ فری, اور جو ماحول آپ کو بتائیے کس قسم کا ماحول ہوگا اسلامی اسکول میں. تو اس زمانے میں جو ٹیچر بھی ملے وہ ایسے والنٹیئر ملے ان کو, بچوں کو, کہ ان میں خصوصی جذبہ تھا کہ ہم نے ایک نئی جنریشن جو ہے نا اس کو شروع یہاں پر شروع کرنی ہے, کر رہے ہیں, اور ان کی ہم نے ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ یہاں سے مجاہد بن کے نکلیں. اور مجاہد مینز یہ نہیں کہ وہ مطلب مثالی طالب علم بن کے نکلیں. تو اس میں ایک بردر رہاوی تھے جو ان تمام بچوں کے سمجھ لیں آئیڈیل بنے. وہ ایسی اسپرٹ پیدا کرتے تھے بچوں میں, امیزنگ. اب وہ نہیں ہے,
اب وہ تمام اسلامی اسکولوں میں اس قسم کے ٹیچر نہیں ہیں. اچھا. اس میں کچھ اور بھی اسی قسم کے ٹیچر تھے جو مثلا ایک میتھ کے تھے اور اسی طرح. تو وہ بچوں کو صرف نہیں یہ نہیں کہ وہ اپنا مضمون پڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان میں وہ تربیت کے ساتھ وہ اسپرٹ پیدا کرتے تھے, تو جو کہ اب نظر نہیں آتی اسلامی اسکولوں میں. اچھا, وہ نہیں ہے. ہاں, تو الحمدللہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ میرے بیٹے نے وہاں سے پھر گریڈ 1 گریڈ اس زمانے میں کیونکہ گریڈ 13 تک جایا کرتا تھا, اب گریڈ 12 تک ہے ہائی اسکول, اس زمانے میں گریڈ 13 تھا. اچھا. تو انہوں نے پھر گریڈ 9 تک یہ اپنا اسکول ہر سال ایک کلاس بڑھاتے گئے. اچھا, اور یہ ایک دم انہوں نے پوری وہ نہیں شروع کیا. تو گریڈ 1 سے شروع کیا, پھر وہ کنڈر گارڈن سے گریڈ 1 میں آ گئے. اس کے بعد پھر گریڈ 9 تک انہوں نے کلاسیں لے کے گئے, اور الحمدللہ شام نے وہاں سے گریڈ 9 کیا, اور اس کے بعد پھر وہ ہائی اسکول میں گئے. اب ہائی اسکول میں جب گئے تو وہاں پہ وہ جمعے کا انتظام نہیں تھا. اچھا. تو احتشام نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے تو یہ وہ ماحول جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ آپ جائیے انتظامیہ کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں کہ. تو انہوں نے الحمدللہ انہیں ایک کمرہ دے دیا. شروع میں آپ یہ دیکھیے کہ صرف 3-4 آتے تھے نماز کے لیے. اچھا. لیکن جب اس نے گریڈ اپنا 13 کیا وہاں سے, یہ بہت ہی اچھا اسکول ہے سلور تھارن. اچھا. اور یہ ہم اس علاقے میں موو بھی اسی اسکول کی وجہ سے ہوئے کہ اس کی رپورٹس بہت اچھی تھیں. ٹھیک ہے. وہ ہر معاملے میں آگے تھا یہ اسکول سلور تھارن. اپنی آپ سمجھیں کہ گیمز, اکیڈمک گیمز ہر چیز میں. تو اس میں جا کے احتشام نے ریکویسٹ کی, اور اس نے پھر وہ جمعے کا سلسلہ شروع کیا. اور وہ جمعے کا سلسلہ وہاں سے شروع. جب اس نے گریڈ 13 چھوڑا ہے تو 150 کے قریب بچے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے اس میں آتے تھے. انوار بھائی سے میں رمضان کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ تراویاں کیسے, مطلب جب رمضان آتا تھا تو تراویاں یا عید کا ذرا وہ ماحول بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو. اب اس میں عید کے معاملے میں پہلے رمضان کا سمجھ لیں کہ جب یہ اسنا نے ٹیک اوور کیا اس کو جامع مسجد کو, اور اس میں پھر ایک یہ 2 عبداللہ مشہور ہوئے, ایک عبداللہ ادریس صاحب اور ایک عبداللہ حکیم. عبداللہ حکیم صاحب نے بعد میں PhD بھی کی. یہ عبداللہ حکیم صاحب جو ہیں ان کا یہ سمجھ لیں کہ ہاف ان کے والد غالباً جمیکا سے تھے, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ یہاں سے اپنا لوکل انڈین. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ مکس سمجھ لیں آپ. اور ایک اور اسکالر ہیں, انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ اسلام جب قبول کیا تو یہ پڑھنے کے لیے مدینہ گئے, وہاں سے پڑھ کے آئے. اس کے بعد انہوں نے PhD کی. لیکن ہی از اے امیزنگ اسکالر. انہوں نے پھر یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک شاہ ولی اللہ ہمارے انڈیا میں گزرے ہیں, اسی قسم کی ایک پرسنالٹی نائجیریا میں گزری ہیں. تو ان پہ انہوں نے PhD کی. اچھا, ٹھیک. اور اس کے لیے نائجیریا گئے, اور تو یہ اسی لیول کے جس طرح شاہ ولی اللہ ہیں ہمارے ہاں, اسی لیول کے سمجھ لیں وہ اسکالر تھے. اس پہ انہوں نے PhD کی, اور آ کے انہوں نے ایک انقلاب لے کے آئے اس مسجد میں. انہوں نے آ کے یوتھ کے لیے اسپیشل پروگرام شروع کیے, اور اس میں پھر یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں رمضان کا, اس کے لیے افطار کا اور یہ سارا باقاعدہ وہ ایک بندوبست کرتے, ایک خاص ماحول بنایا انہوں نے وہاں پہ. لیڈیز کو علیحدہ انوالو کیا. مطلب امیزنگ کہ اس میں یہ دیکھیں کہ سب اتنے, کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا. ظاہر ہے پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں, تو سب ایکسائٹڈ تھے. اور یہ سمجھ لیں کہ عید کا سما ہوا کرتا تھا, عید سے پہلے نہیں, ہاں رمضان میں بھی. اور عبداللہ حکیم صاحب سے لوگ بہت ہی متاثر تھے. ان کا جمعے کا خطبہ جو ہے, جس طرح ہمارے ڈاکٹر سار صاحب یا دوسرے جو تیار کیا کرتے تھے, باقاعدہ وہ تیار کیا کرتے تھے. ایک رسالہ نکالا انہوں نے ان نور, اس میں باقاعدہ پھر وہ جمعے کی اپنا ان کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا وہ باقاعدہ وہ اس میں بھی آتا تھا.
تو اس سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا. النور سے ان کا جو رسالہ تھا. عید کے متعلق بتائیے کہ عید آپ کی کیسی گزری؟ عید اسنا نے پھر یہ جو ایگزیبیشن سینٹر ہے وہاں پہ انہوں نے ایگزیبیشن سینٹر جی وہاں پہ سلسلہ شروع کیا. تو وہ یہ رینٹ کرتے تھے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وہاں پہ عید ملنے میں ہی 2-3 گھنٹے مطلب اتنی وہ سب چونکہ وہیں آتے تھے ایک ہی جگہ تھی. تو لیکن اب بالکل مختلف ہے کیونکہ سب جو ہیں وہ کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ یہ ماحول ہوتا تھا کہ کھیلنے کا سب بچوں کے لیے بھی انتظام تھا. تو لیکن یہ کہ ملنے میں ہی ہمیں 2-3 گھنٹے اتنی وہاں پہ واقعیت الحمدللہ آپ کو بتایا کہ وہ تو اب کیسا محسوس کرتے ہیں آپ یہ فرق جو ہے لوگ اب تو اب یہ ہے کہ اب الحمدللہ اب وہ دوسرا معاملہ ہو گیا کہ الحمدللہ آپ کو بتایا کہ میری فیملی جو ہے کافی بڑی ہو گئی ہے. تو اب ہم یہ ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے ایک جگہ پہ پڑھیں تو اس وجہ سے بھی بڑی رونق ہو جاتی ہے. اچھا اس وجہ سے اب وہ ہمارے ملنے والے تو اتنے وہاں نہیں ہوتے لیکن اب فیملی کے ممبرز جو ہے نا وہ ساتھ. اچھا یہ مجھے بتائیے انوار بھائی کہ عید کا رمضان کا تراویح کا ان سب کا ذکر ہو گیا. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس کا میں نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر بھی کیا تھا کہ آپ یہاں پر بہت سارے اسکالرز دینی اسکالرز جو ہیں وہ یہاں پر آئے, ان سے آپ کی ملاقات بھی رہی, کچھ کی آپ نے میزبانی بھی کی. ان کے متعلق بتائیے کن کن لوگوں سے آپ ملے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے 1984 میں ڈاکٹر اسرار صاحب آئے اور مجھے نہیں پتہ کس طرح مجھے پتہ چلا. اور یہ کئی چیزیں دیکھیں اتفاقاتی حادثاتی طور پہ کہہ لیں یا اتفاقی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. میں ایک بار جامع مسجد میں ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ میں نہیں چلیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو آگے گیا تو مولانا سید مودودی صاحب آئے ہوئے تھے. واہ وہ مطلب کوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی یہاں پہ, تو ان سے ملنے کا مولانا مودودی بہت اچھے. تو یہ غالباً 72 کہہ رہا ہوں, ہاں نہیں 73 میں تو آپ یہاں پر آئے ہیں. 73 میں آیا ہوں نا, تو 75 تھا غالباً. 75 میں ٹھیک ہے. تو مولانا مودودی سے ملاقات آئے اور وہ پہلے بفلو آئے تھے, وہاں سے پھر یہاں آئے تو ان سے ملاقات ہوئی الحمدللہ. اور ان کا آپ یہ دیکھیے کہ خود وہ تقریر تو ان کی اردو میں تھی تو لیکن جو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے انہوں نے کئی دفعہ اس کی تصحیح کی جو اس کی انگلش میں کر رہے تھے مولانا کی. تو مطلب یہ کہ وہ انگلش کو سمجھ رہے تھے اور اس زمانے میں انٹرپریٹر اتنے اچھے نہیں تھے جس طرح آج کل ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر وہ سید مودودی صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں کئی جگہ انہوں نے روک کے اس کو دوبارہ. تو الحمدللہ وہ دیکھیں ایک اپرچونٹی تھی ان کے ساتھ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ. ڈاکٹر اسرار کا آپ بتا رہے تھے. اس کے بعد دیکھیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب آئے تو جیسے ہی میں نے سنا تو مجھے لگا کہ یہ میرے دل کی آواز. واہ. تو یہ بعد میں جب ہم نے تنظیم جوائن کر لی, کیا بولتے ہیں کہ آپ نے تنظیم جوائن کی تھی, تو وہ تنظیم اسلامی کہلاتی ہے, وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے اس کی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہم نے پروگرام کیا تھا تربیہ کیمپ. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی بہت ہی ایک پرفضا ایک مقام ہے, وہاں پہ ہم نے اس کا انتظام کیا تھا 3 دن کا. تو اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب آئے اور انہوں نے آ کے صبح ناشتے کے بعد سب سے پہلا سوال سب سے یہی پوچھا کہ آپ نے تنظیم کیوں جوائن کی. تو اس میں سب نے اپنے اپنے انداز سے جواب دیا. میں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو وہ جو ایک شعر ہے کہ دیکھنا وہ شعر کی لذت جو اس نے کہا گویا میرے دل میں بھی ہے. تو یہ کیفیت تھی میری جب میں نے آپ کو سنا, تو اس لیے میں نے آپ کی جوائن کی. ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے میں بہت ہی انرجیٹک اور انت تک وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ان پہ تھکاوٹ کے آثار نہیں آتے. مسلسل صبح سے لے کے شام تک مختلف پروگرامز میں انہوں نے وہ کیے, لیکن بھرپور حصہ لیتے تھے. بھرپور. اور اس وقت ان کی یہ سمجھیں کہ اسے کیا کہتے ہیں کہ مزاح کا بھی, اور بعد میں جس طرح وہ تھوڑے سے مطلب بہت وہ جملے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ہنسنا ہسانا اس میں تھا, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ سنجیدہ ہوتے چلے گئے. تو یہ اسپرٹ وہ اپنے جو طالب علم تھے ان میں بھی پیدا کرتے ہوں گے ظاہر. ہاں صاحب ظاہر ہے کہ وہ نہیں دیکھیں نا, وہ یہ
اگر وہ آپ میں وہ خوبی نہیں ہے تو آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے. اب ان کا پہلا یہ جو وزٹ تھا اس میں تقریباً 35 لوگ جو ہیں ان کی جو آپ یہ سمجھ لیں گفتگو کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہوئے اور اس میں شامل ہوئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کی. اچھا ٹھیک ہے. بیعت کی. تو اب یہ اس پہ وہ یہ ایک الگ موضوع ہے, ایک وسیع موضوع. لیکن ڈاکٹر اسحاق صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں بہت سیکھا. امیزنگ ٹیچر, جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, کیونکہ وہ دیکھیے خود بھی وہ ڈاکٹر تھے اور یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے, تو ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی اسی قسم کا تھا جس طرح کے یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے. اچھا, وہ اسی طریقے سے. تو باقاعدہ وہ آپ کو اور بھی تو آپ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پہ ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوا کہ جتنی پرسنالٹیز آئیں, چاہے وہ پاکستان سے, انڈیا سے اور امریکہ سے, ان سب سے الحمدللہ ہمیں موقع ملا, شرف کہہ لیں ملا سب سے ملنے کا. احمد دیدات صاحب کے ایک بھانجے آئے یہاں, اس زمانے میں ان کو کوئی اتنے جانتے نہیں تھے احمد دیدات صاحب کو. ان کو ہم نے اپنا جو ہے یہ قرآنک اسٹڈی سرکل ہے اس میں انوائٹ کیا. اچھا. تو وہ آ کے بڑے متاثر ہوئے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا, بڑا مشہور ہے نا, جمی سواگٹ. جمی سواگٹ سے اس کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو وہ جو باقاعدہ پوسٹر تھا وہ انہوں نے دکھایا, تو ہم سب ایکسائٹڈ ہو گئے, ہم سننی چاہتے. لیکن وہ چونکہ لاسٹ منٹ تھا تو وہ ٹکٹیں بہت ہی مہنگی تھیں امریکہ جانے کے لیے, تو اس میں تو نہیں جا پائے. لیکن ہم نے اسنا والوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ کسی طرح وہ ٹیپ کر کے پروگرام ہم تک وہ آئے. تو خیر انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹیپ کیا. پھر وہ احمد دیدات صاحب کی اپنی ٹیم تھی, اس کو ٹیپ کیا. اس کے بعد ان کی شہرت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اس پروگرام کے بعد. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ احمد دیدات صاحب سے میں اتنا وہ ہوا, جب ان سے تعارف ہوا تو ان کی جو ہم نے ٹیپیں وغیرہ سنی تو اس سے آپ کے ایمان میں بڑی تقویت آئی. میرے اپنے خصوصاً اور میں نے یہ دیکھا کہ بلکہ دوسرے ینگ جو بھی ان کو سنتا تھا اس میں تقویت آتی تھی. ذاکر نائک جو ہیں انہی کے شاگرد ان کے اور ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہ بھی انہی سے انسپائر ہوئے. ذاکر نائک صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں ان سے انسپائر ہوا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح آپ سے انسپائر ہوا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ دعوت کا کام شروع کرو. اور پھر انہوں نے ان کو یہ تجویز کیا کہ آپ صرف کرسچینٹی پہ نہ رہیے, آپ ہندو, کیونکہ آپ انڈیا میں ہیں تو ہندو مت جو ہے, ہندو جو اس کو بھی پڑھیں اور اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے مطابق وہاں دعوت کا کام کریں. تو الحمدللہ انہوں نے وہ کیا. اس پہ احمد دیدات صاحب نے ان کو کہا کہ احمد دیدات پلس, ان کو ان کو ٹائٹل دیا کہ یو آر احمد دیدات پلس. واہ, بہت اچھے. اچھا انوار بھائی, میرے پاس اب بہت مختصر وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کے کچھ اور بھی اساتذہ تھے, ان کو بھی ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے توسط سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں. وسیم اظہر ندوی صاحب ہیں, اس سے پہلے ڈاکٹر فتح صاحب لے لیں. ڈاکٹر عبدالفتح صاحب یہ ہماری تنظیم اسلامی کے یہاں کے لوکل امیر تھے. ٹھیک ہے. اور جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. جی سرجن تھے, لیکن اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ, اور ماشاءاللہ بہت ہی قرآن اور حدیث پہ کافی گہری نظر تھی ان کی. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں ان سے پڑھنے کا الحمدللہ یہ میں کہوں گا کہ بڑی اچھی سعادت ہے. اور میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ان سے, ڈاکٹر فتح صاحب سے. ڈاکٹر فتح سے آپ یہ دیکھیں کہ طوفان ہو جو کچھ بھی, انہوں نے کبھی اس کی کیئر نہیں کہ ہر سنڈے باقاعدہ واٹر لو سے یہاں آتے تھے کلاس میں, چاہے وہ کوئی آیا یا نہیں آیا, لیکن وہ وہاں سے پہنچتے تھے. اور اس میں یہ دیکھیں کہ انہوں نے مالی اور ہر طرح سے کنٹریبیوشن کی تنظیم اسلامی میں. اچھا, بالکل آخر میں 30 سیکنڈز ہیں, آپ مجھے وسیم اظہر ندوی صاحب کو متعلق یہ بھی دیکھیے ہماری خوش قسمتی کہ وسیم اظہر ندوی صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی میں 30 سال شورا میں رہے اور بہت ہی گریٹ اسکالر.
اسکالر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ندوی, وہ بھی ہر ہفتے ندوی جو لگاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ندوے سے پڑھے ہوئے ہیں, ندوے سے پڑھے ہوئے ہیں. اور جماعت اسلامی میں اس کے بعد میں ایک وہ چیز ذرا ہائی لائٹ کرنی چاہتا ہوں کہ ضیاء صاحب کی حکومت میں وہ منسٹر بنے, منسٹر تھے بالکل. انہوں نے پہلے منسٹر بنتے ہی پہلے سب سے کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ فائلیں لے کے آؤ, سارے جو پہلے منسٹر تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کیا کام ہوا ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مولانا کوثر نیازی صاحب جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں بنے تھے, یہ مذہبی امور کے وزیر, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا مولانا کوثر نیازی صاحب نے اپنے دور میں, اور ان کو انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. اچھا, بہت بڑی بات. اور حالانکہ ان کے جماعت اسلامی سے بڑے اختلافات تھے مولانا چھوڑ کے شامل ہوئے تھے نا, وسیم احمد ندوی صاحب نے یہ وہ کیا. تو یہ ان کی خوبی تھی کہ وہ تعصبات میں نہیں پڑتے ندوی صاحب نا. اور یہ دیکھیں کہ الطاف حسین کے بارے میں بھی حالانکہ اس نے ان کے خلاف بہت کچھ غلط تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں الطاف کی. مطلب یہ کہ حالانکہ وہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی, اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ تعصبات سے ابو تھے. تو الحمدللہ اللہ کا یہ کہ دیکھیں کہ ہمیں آپ کو اساتذہ جو ہیں بہت اچھے ملے, اور انہوں نے ہمیں حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ کی وہ آپ کو وہ باقاعدہ انہوں نے عربی میں تھی, اس کی اچھی ٹرانسلیشنیں نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا. اچھا, انہوں نے باقاعدہ اس کو ریکارڈ بھی کیا. اور انہوں نے اور یہ دیکھیں شاہ ولی اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اس میں ہمارے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ان میں پی ایچ ڈی کی. اچھا, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے مطلب اتنا وہ یہ اس میں ہمیں یہ سمجھیے کہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے جو تھیسس لکھا تھا وہ میرے پاس ہے شاہ ولی اللہ پہ. تو الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیے کہ خواتین حضرات, اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کو انوار بھائی کو ہم نے کیوں بلایا تھا. آپ کو بہت سارا علم ہوا کہ کس طریقے سے ابتدا میں یہاں پر جو مسلمان آئے تھے انہوں نے ابتدا کی, اور کیسے یہ اپنے رمضان, روزہ, نماز, یہ ساری چیزیں. تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ انوار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.